سنا ہے اس میں ثاقب نثار صاحب بھی مطلب کہ مستفید ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے اور کیا آنے والے دنوں میں وہ بھی ان کیسوں میں دھرے جائیں گے؟ سندیلا صاحب، اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جب ٹاپ سٹی کے حوالے سے ثاقب نثار اپنے چیمبر میں فیصلہ کر رہا تھا عدالت کی بجائے اپنے چیمبر میں، تو اس سے پہلے، اس سے چند گھنٹے قبل ثاقب نثار کے گھر کے ایک فرد بریگیڈیئر نعیم کو ملے تھے. اچھا اور جی. یہ بریگیڈیئر نعیم وہی ہے جنہیں اٹھا لیا گیا ہے، جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. جو دو بریگیڈیئرز، بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم گرفتار کر لیے گئے، تو بریگیڈیئر نعیم کے انکشافات فیضانیب سے بھی زیادہ خوفناک ہوں گے، کیونکہ وہ بہت سارے معاملات، خصوصاً وہ جو اربوں روپے کی باتیں ہو رہی ہے، تو ان تمام کا علم بریگیڈیئر نعیم کو ہے. اور بریگیڈیئر نعیم اس طرح کے معاملات کے نگہبان تھے فیضانیب کے لیے، جبکہ بریگیڈیئر غفار میڈیا کو دیکھتا تھا. جب وہ چیمبر میں ثاقب نثار یہ فیصلہ کر رہا تھا، تو اس سے چند گھنٹے قبل بریگیڈیئر نعیم اور ثاقب نثار کے گھر کے ایک فرد کی ملاقات ہوئی تھی. اور پھر اس ملاقات کے 2-3 گھنٹے بعد ثاقب نثار نے معاملہ رفع دفع کر لیا تھا اپنے چیمبر میں. تو ظاہر ہے کہ ثاقب نثار کا نام تو آئے گا، اور شاید بریگیڈیئر نعیم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا بھی ہو. تو کیا کیا وہ کرتے رہے ہیں، کس طرح کرتے رہے ہیں؟ سر آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ پارلیمنٹ جو نور عالم خان آئینی پیکج کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آئینی پیکج منظور ہو جائے گا؟ خط و حال کیا ہے؟ کیا کیا اس میں ہونے والا ہے سر؟ میں دراصل ٹریول میں تھا ابھی 1-2 گھنٹے، تو میں اپڈیٹ نہیں ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے اب آئینی پیکج اور بل کے حوالے سے تو، لیکن اس سے بھی ذرا آگے بات کرتے ہیں. پلیز. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنتا جا رہا ہے، اور وہ الائنس نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ الائنس اپوزیشن سطح پر ہو، بلکہ جو صورتحال بن رہی ہے تو اس سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ معاملات طے پائے جا رہے ہیں اور صورتحال انتہائی بہتری کی جانب گامزن ہونے والی ہے. یعنی آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے گھر گئے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو تو پریزیڈنٹ نہیں جاتے، کیونکہ وہ تو کسٹوڈین آف دا کنٹری ہوتے ہیں، تو وہ نہیں جاتے. ایسے موقع پر وزیر اعظم جاتے ہیں، یا جماعت کے سربراہ جاتے ہیں، یا وزیر قانون جاتے ہیں. لیکن صدر کی آمد جو ہے وہ آئینی ترمیم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایک بہت بڑی سطح پر ایک ڈراسٹک چینج ہم دیکھیں گے پولیٹیکلی، اور اس میں مولانا کا کردار بھی ہوگا. میرے پاس خبر یہ ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں گورنرشپ بھی مولانا کو تحفے کے طور پر دی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آئینی ترمیم بھی اس کا حصہ ہے، لیکن کچھ معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر چونکا دینے والی خبریں تب سامنے آئیں گی، اور کچھ ججز، کچھ صحافیوں اور کچھ اور لوگوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو اتحاد سے منع کر دیا؟ مولانا شاید ایک میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ڈراسٹک چینج کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. مولانا صاحب سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم آئے گی تو آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے بہت سے لوگوں کو رہا کرنا شروع کر دیا تھا. عدالتی نظام کافی حد تک اس پر اعتراض ہوتا رہا. تو جب یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور ذرا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، اور گرفت ذرا یہ ڈھیلا پن کم ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ڈراسٹک چینج ہم تب دیکھیں گے. بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی، اور کچھ جانے پہچانے چہرے جو ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا.
जाने पहचाने चेहरों पर हटा देगा। मंसूर अली शाह साहब के रास्ते में कोई रुकावट है या वो फिर चीफ जस्टिस ही है? मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह साहब के लिए कोई मसला बनेगा। अगर कोई जाहिर है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार तो है कि वो कोई पैकेज ला सकते हैं सिविल सर्वेंट के हवाले से, जो जो पैकेज का मामला है। तो जाहिर है कि अगर पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया तो फिर काजी फाइज ईसा रुक जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल ऐसा नहीं है। अलबत्ता मंसूर अली शाह साहब एक संजीदा जज हैं, उनके हवाले से बहुत सी बातें हुई, उनके बाद फैसलों से गो के इख्तिलाफ है, लेकिन एज ए चीफ जस्टिस जो लोग काजी फाइज ईसा की मुखालिफत में जनरल ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो उनको उनका चीफ जस्टिस बनते ही एक हैरतनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। मंसूर अली शाह साहब डरावना ख्वाब साबित होंगे। आखिरी सवाल मुझे जरा ये बता दें कि केपीके में आप ट्रैवल करते हैं या मानो मुझे कुछ पंजाब के बारे में भी हालात का पता है आपको? मरियम नवाज साहबा के हवाले से हम हर रोज देखते हैं कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई पैकेज सामने लेके आ रही है। अगर आज की बात की जाए तो स्पेशल अफराद के लिए 65,000 लोगों को कार्ड देंगी। अगर कल की बात करें तो वो मेडिकल के बारे में कुछ कर रही हैं। तो ये कैसे देखते हैं पंजाब में पिछले 4-5 महीने की जो कारकर्दगी एक वजीर आला की, अगर केपीके के मुकाबले पर? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पंजाब की कारकर्दगी इंतहाई बेहतर है केपीके की निस्बत, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कारकर्दगी है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ वो यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं और दूसरी तरफ सेहत कार्ड के लिए अरबों रुपए रख रहे हैं। तो इसकी समझ नहीं आ रही है कि वो हुकूमत तो, और फिर गंडापुर साहब तो मामलात आपके सामने, करप्शन बहुत ज्यादा है। हेल्थ में बहुत बड़ी करप्शन चंद दिनों में सामने आने क्या वाली है। नैब एक्टिव नहीं है वहां पर? करप्शन इतनी ज्यादा है तो केपीके में वहां पर गंडापुर साहब ने अपना जो नैब उनका खास है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, तो उनको मुशीर बराए एंटी करप्शन बना लिया है। लेकिन अभी तक एक भी केस एंटी करप्शन का, मैं तो साफ हूं, मैं तो देखता हूं कि कोई खबर आए, लेकिन अभी तक तो हमारे सामने एंटी करप्शन की कोई खबर नहीं आई। जबकि हो सकता है जबकि करप्शन मैं, ना हो आपके केपीके में। करप्शन तो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी गंदम स्कैंडल जिसपे जी, मैंने बात की भी थी कि तकरीबन 5 अरब रुपए की करप्शन हुई है। इसी तरह यूनिवर्सिटियों के जमीनें बेची जा रही है, हजारा में भी, मर्दान में भी। और फिर फैसल अमीन के हवाले से, जो अली अमीन के भाई है, उनके हवाले से बहुत सी बातें हो रही है। फिर पेशावर कैंट एरिया के करीब शामी रोड पर एक बंगले में लेन देन के मामला, पोस्टिंग ट्रांसफर, ठेकों के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ गई है। जबकि उसके बरक्स पंजाब में तो एक कारकर्दगी और एक परफॉर्मेंस सामने आ रही है। लेकिन जाहिर है कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है और बहैसियत वजीर आजम उन्होंने डिलीवर किया था, वो कामयाब तरीन वजीर आजम थे। जबकि शहबाज शरीफ की जगह वो बैठी हुई है एज ए सीएम पंजाब। तो शहबाज तो जाहिर है कि उससे इनकार तो हम नहीं कर सकते कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थी। तो मरियम को एक तो वो एचबी हासिल है, और जाहिर है कि पंजाब पर शरीफ खानदान की तवील अरसे से हुक्मरानी रही है, तो वो पंजाब के डायनेमिक्स को भी बहुत गहराई के साथ जानते हैं। पंजाब के हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत है, जाती तौर पर लोगों को बहुत जानते हैं, पॉलिटिकल लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को। दूसरी बात यह कि ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना भी उनको आता है कि ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लिया जाए। तो मरियम को इस हवाले से बहुत एडवांटेज हासिल है। और अली अमीन गो कि वो तवील अरसे से इक़्तिदार में हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सीखा नहीं। हालांकि मरियम पहली मरतबा आई है और अली अमीन तसलसल के साथ इक़्तिदार में रहे, लेकिन उनकी कारकर्दगी बदकिस्मती से इंतहाई खराब है। मरकज में भी बता दें फिर जरा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, आपको लगता है कि एक लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं, हुकूमत मुद्दत पूरा करेगी, और मौजूदा क्या हालात हैं, कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ रही है? आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलात कम होंगी? देखिए, मरकज में वज़रा की कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी नहीं कह सकते हम। यानी हम जहां भी देखे, जिस वजारत पर भी हम निगाह डाले,
تو ایک تو وزارت ہے بھی ایسی، یعنی جو سب سے اہم ترین وزارت ہے وزارت داخلہ، تو وہ محسن نقوی کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ محسن نقوی کہاں سے مسلم لیگ نون کے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ پرفارمنس کو دے کے، بنو دھماکہ ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا، لکی مروت واقعہ ہوا، پڑ چنار میں فسادات ہوئے، بلوچستان میں ابھی 48-50 گھنٹے پہلے جو واقعہ ہوا، تو ایز اے انٹیریئر منسٹر تو وہ انتہائی ناکام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انٹیریئر منسٹر جیسے اہم منصب پر بیٹھے ہیں۔ دوسرے وزراء جو ہیں ان کی بھی کوئی بڑی کارکردگی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن فی الحال حکومت چلے گی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں معاملات۔ پی ٹی آئی کو کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا نے بھی ان کے ساتھ فاصلہ بڑھا لیا، مولانا پر اپنی جماعت کے اندر سے بھی بہت دباؤ تھا کہ پی ٹی آئی کے قریب نہ جائیں۔ تو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اب آنے والے چند دنوں میں ایمن ولی بھی آ جائیں گے، آفتاب شیرپاؤ صاحب کو بھی شاید بلایا جائے گا، جماعت اسلامی کو بھی۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھنا اور معاشی بہتری کی طرف، تو ظاہر ہے کہ معاشی صورتحال تو تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی تھی، اور ابھی تک صورتحال جو ہے وہ ہے نازک، وہ کہ ہم اس مشکل ترین حالات سے نکل آئے ہیں، لیکن ابھی وقت درکار ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ذہن میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور جو حکومت ہے۔ تو فی الحال کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی جب تک معاشی صورتحال انتہائی بہتر نہیں ہو پاتی۔ تو اس وقت تک اگر کوئی کہتا ہے کہ حکومت آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے تو غلط بات کر رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کم از کم ڈائریکشن بہتر ہے، اور اسی حکومت سے یہ معاملات ہیں وہ ٹھیک کروائے جائیں گے، تو حکومت کو خطرہ نظر بھی نہیں آ رہا۔ چلے یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری بات ہے کہ پوری دنیا سے جو بھی اس ملک میں کوئی کاروبار کرنے آئے گا، سرمایہ کاری کرنے آئے گا، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کیا یہ حکومت اگلے 4 سال 4.5 سال پورے کرے گی؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہت شکریہ حماد بھائی، آپ کا ایک لمبا ٹائم لیا، ہمیشہ کی طرح لو یو، سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت آپ کو تکلیف دیں۔